بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی سے پوچھا گیا، بس آخری نقطہ فضائل کا، مولا علی سے پوچھا گیا مولا ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے نزدیک میری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول قرار دیا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم الکتاب ہے وہی گواہ رسالت اللہ کے ساتھ قرار پا رہا ہے۔ کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ جواب کا نہ دینا جواب کا نہ ہونا نہیں ہوتا، جواب کا نہ دینا مقابل کی اہلیت سے متعلق ہوتا ہے۔ مقابل میں سامنے میں مخاطب اگر اہل نہ ہو تو پھر مخاطب بات نہیں کرتا۔ اس کا یہ بات نہ کرنا اس کے عدم علم کی دلیل نہیں ہے، عدم اہلیت کی دلیل ہے مخاطب کے، سامنے والے کے۔ کئی دفعہ یہ مثالیں ملیں گی ہمیں کہ مولا سے سوال ہو رہا ہے، حضرت جواب نہیں دے رہے، لیکن جب جواب نہیں دیا تو کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کیوں جواب نہیں دے رہے تھے۔ دوسرے دن معلوم ہو گیا کہ علی نے جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا سے کوئی سوال کیا گیا ہو، بلکہ علی تو گلہ ہی یہ کرتے چلے گئے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو مجھ سے زیادہ یقین ہے۔ آپ یقین رکھیے میرے کم سن اور ہم سن ساتھی، یقین رکھیے ہمارا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا، علی کے چاہنے والوں کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ مرنا تو سب کو ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صاحب مارے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور دھماکے ہو رہے ہیں، ابھی پارا چنار ہو کر آیا، بڑا تکلیف ہوئی ان کے وارثوں سے مل کر۔ جی 150 سے زیادہ جنازے، ایک سال میں 4 دھماکے، ہر 2-4 مہینے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں، لیکن ان کے حوصلے دیکھیے آپ۔ نماز جماعت میں کمی نہیں آتی، ماتم میں کمی نہیں آتی، عزاداری میں کبھی رنگ کم نہیں ہوتا، حوصلے ہمتیں ان کی بلند ہیں۔ اور یہ کیفیت پورے ملک میں ہماری ہے، یہ پوری دنیا میں ہماری ہے، جہاں جہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا بھی ایک حقیقت ہے کہ موت ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے مجلس میں دم نکلے، اگر یہی طے کر رہے ہو تم ہمارے لیے تو اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا۔ اس سے کیا، یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کب تک مریں گے۔ عزت ہے ہماری، ہم مر رہے ہیں کس کے نام پر؟ مولا کے نام پر۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت و افتخار ہوگا؟ مولا تمہارا کرم ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے نام پہ ہمیں مارا جا رہا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس نام پہ مارے جاتے ہیں، لوگ کیسے کیسے ٹائٹلوں پہ مارے جاتے ہیں، ہم اس سے نہیں بحث کر رہے، لہٰذا یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ تشیع کی بات کر رہا ہوں، شیعہ کی بات نہیں کر رہا جی، تشیع نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ نظریے کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا، نظریہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ خود تجزیہ کیجئے، اب سے 50 سال پہلے دنیا میں کتنے شیعہ تھے، کس بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں یہاں جو سنی بھائی بیٹھے ہیں ان کی دل آزاری نہیں کر رہا، میں خود سنی ہوں، میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں، میں خود سنی ہوں الحمدللہ۔ یہ کیا سنی شیعہ کا جھگڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بات نظریے کی ہے، علمی بات ہو رہی ہے نا، علمی بات کے اوپر تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل دو یا دلیل لو، تیسری بات تو نہیں ہے نا۔ یہ ان بنیادوں کے اوپر دل چھوٹا کرنا، میری الحمدللہ بھی ماہ رمضان کے پروگرام میں مظفر حسین شاہ صاحب جو بریلوی علماء کے بہت پختہ عالم ہے، پاکستان کے بڑے مضبوط عالم ہے مظفر حسین شاہ، علامہ مظفر حسین شاہ، ان کے ساتھ گفتگو رہی، جب آن ایئر ہوتا تھا جب بھی بہت واضح رہتی تھی بات، اور جب وقفے کے درمیان بات ہوتی تھی بہت واضح طور پر وہ کہتے تھے کہ جی آپ کا یہ نظریہ بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، تو علمی بات ہونی چاہیے نا۔ ہمارا کوئی بال بھیگا، ہمارے نظریے کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے علم علی ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اور جتنا ہمارا تعلق ان کتابوں سے بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہماری جوانی بحال رہے گی، یعنی نظریے کی جوانی بحال رہے گی۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔